خوش آمدید 11ویں جماعت کے طلاب۔ آج ہم آپ کی نصابی کتاب میں شامل نظم بنجارہ نامہ پڑھیں گے، جس کے مصنف نذیر اکبر آبادی ہیں۔ میرے پیارے بچوں، نذیر اکبر آبادی کی حیات اور اس کی نظم نگاری کے حوالے سے خود آپ کتاب سے استفادہ کریں گے۔ تو یہاں پر ہم ان کی جو نظم ہے، طویل نظم ہے بعنوان بنجارہ نامہ، اسی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اس میں کل 11 بند ہیں اور ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو نظم ہے یہ پابند نظم کہلائے گی، اور ساتھ میں اس نظم کو مخمس کی حیت میں لکھا گیا ہے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پابند نظم ہم اس کو کیوں کہیں گے؟ تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ جو پابند نظم ہے، ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو۔ تو ہر مصرے میں، ہر بند میں یہاں اس نظم بنجارہ نامہ میں قافیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور بحر کے استعمال میں بھی مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہے۔ تو پابند نظم کہلائے گی، اور یہ جو نظم ہے یہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں اس نظم کو۔ تو یہ جو نظم ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے بنجارہ نامہ۔ تو میرے پیارے بچوں، بنجارہ نامہ جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی ایک معروف نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے نہایت خوبی کے ساتھ دنیا کی ناپائیداری اس نظم کے ذریعے سے بیان کی ہے اور انسان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ انسان دنیا میں لالچ کر کے روپیہ پیسہ جمع کرتا ہے، مال و دولت سونا چاندی کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے دولت جمع کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، سود بھی لیتا ہے، سب کچھ کر بیٹھتا ہے، لیکن آخرکار اس کو موت آ جاتی ہے، اور جو اس نے یہاں پر کیا ہوتا ہے تو وہی وہ ساتھ لے جاتا ہے اعمال کے حوالے سے۔ تو شاعر اس بنجارہ نامہ کے ذریعے سے ہم جیسے غافل انسانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو تیرے اعمال ہی تیرے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو ایک بہترین نظم ہے یہ نذیر اکبر آبادی کی بنجارہ نامہ۔ تو اگر اس بنجارہ نامہ کی طرف ہم التفات کریں گے، سمجھنے کے علاوہ اس پر عمل بھی کریں گے، تو ہماری زندگی اس نظم کے ذریعے سے بدل سکتی ہے۔ بنجارہ نامہ، تو اس کا پہلا بند ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا بند کیا ہے؟ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گھوئیں پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ ٹک بمانی ذرا دیر تک، تھوڑی دیر تک، حرص و ہوس، حرص و ہوس یعنی لالچ اور طمع، لالچ اور آرزو۔ چھوڑ میاں، میاں یعنی کہ اے آدمی، مت دیس بدیس پھرے مارا، دیس بدیس ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا،
قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق یعنی لٹیرا، اجل بمانی موت، لوٹے ہے یعنی لوٹے واپس آنا، دن رات بجا کر نکارا، نکارا بمانی ڈول، بدیا آختہ بیل کو کہتے ہیں ایک پرندہ، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، اسی طرح یہاں پر ہے گوئیں، اس کے معنی ہے گائے، پلا اس کے معنی ہے دامن، سربارہ یعنی بھاری ہونا، موٹ جسے ہم کشمیری میں بھی کہتے ہیں مٹھ، ایک قسم کا گلا ہوتا ہے، ٹھاٹ سب ٹھاٹ پڑا رہے، ساری شان و شوکت یہیں رہے گی، لادیے گا یعنی بوجھ بھر کر، بنجارا، بنجارا بمانی بیوپاری۔ مطلب کیا ہے اس بند کا؟ تو آسان سے لفظوں میں اگر ہم اس کی تشریح کریں گے تو نذیر اکبر آبادی اس بند میں فرماتے ہیں کہ اے شخص لالچ مت کر، اور تو کیوں شہر در شہر مارا مارا پھرتا ہے؟ تو دیکھ رہا ہے کہ موت کا ڈاکو دن رات ڈول بجا بجا کر ہزاروں کو لوٹ رہا ہے، یہ تیرے بیل بینس اور دنیا کی بڑی بڑی چیزیں جن کا تو لالچ کر رہا ہے سب دنیا میں پڑی رہ جائیں گی جب تو مر جائے گا۔ یعنی شاعر ایک ایسے انسان سے مخاطب ہیں جو موت سے غافل ہو کر دنیا کی دھن میں زندگی گزار رہا ہے۔ شاعر اسے کہتے ہیں کہ میاں ذرا تھوڑی دیر اس حرص و طمع کو چھوڑ اور اس طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ، موت کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ مال مویشی، کھیت اور اناج سب کچھ یہیں رہ جائے گا، تم یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دن خالی ہاتھ یہاں سے نکل جاؤ گے۔ دوسرا بند، گر تو لکھی بنجارا اور کھیت بھی تیری بھاری ہے، اے غافل تجھ سے بھی بڑھ چڑھتا ایک اور بیوپاری ہے، کیا شکر مصری کند گری، کیا سانبر میٹھا کھاری ہے، کیا داغ من کے سونٹ مرچ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا۔ بنجارا لکھی یعنی لکھ پتی، لاکھوں روپیہ والا، کھیپ بوجھ لینے لانے کا ایک پھیرا، یہ جسے ہم کشمیر میں لاکھ کہتے ہیں، یعنی جب ہم کھیت پر چلے جاتے ہیں وہاں پر ہم سیب کی ایک پیٹی یا ایک بوری گھر لے کے آتے ہیں، یا کھیت پر جاتے ہیں وہاں سے مٹر یا کوئی اور چیز بوری میں لے کے آتے ہیں، اپنے کندھے پر اس کو لے کے آتے ہیں، تو اس سے ہم کھیپ کہتے ہیں، یعنی یتس ونان سے اخ پھیر دو، اخ لاکھ دن۔ اس طرح بھاری وزندار، غافل نادان چھڑتا بڑھ کر، بیوپاری کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، شکر بمانی کھانڈ، مصری میٹھے انگور، کندگری دانہ دار مٹھائی، سانبر نمکین، کھاری کڑوا، واک سیاہ انگور، کیسر زعفران کو کہتے ہیں، سپاری آبلہ لونگ نہایت تیز اور خوشبودار چیز۔ تو میرے پیارے بچوں، آسان سے لفظوں میں اس کی بھی تشریح سن لیجیے۔ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں اے سوداگر، اے بیوپاری، تجھ سے بھی بڑا ایک اور سوداگر بیوپاری ہے، یہ تیری سب چیزیں نمک، مصری، زعفران وغیرہ جن کا تو لالچ کر رہا ہے، جب تو مر جائے گا یہ سب کچھ تیرے کام نہ آئے گا، سب اسی دنیا میں پڑا رہ جائے گا۔ یعنی اگر تو لکھ پتی ہے اور تیرے پاس کافی دولت بھی ہے، تو یاد رکھ کہ تجھ سے بڑا ایک اور بیوپاری یعنی موت کا فرشتہ تجھ سے چڑھتا ہے، وہ تمہاری دکان میں شکر، سانبر، منکے، سونٹ، مرچ، لونگ، سپاری وغیرہ چیزیں دیکھ کر اور تمہیں محض کاروبار کے دھن میں پڑا دیکھ کر تجھ پر غصہ ہو رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا جب تو یہاں سے چلا جائے گا۔
तीसरा बंद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तू बदिया ला दे बेल भरी, जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ा कर लावेगा, या टूटा घाटा पावेगा। कज़ाक अजल का रस्ते में, जब भाला मारा मार गिरा देगा। धन दौलत नाती पोता, क्या एक कुंभा काम ना आवेगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंचारा। बदिया आख्ता बेल को कहते हैं। पूरब हिंदी लफ्ज़ है, मशरिक को कहते हैं, जहाँ से सूरज चढ़ता है। पश्चिम मगरिब को कहते हैं। सोद यानी नफ़ा, टूटा घाटा यानी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना। कज़ाक अजल यानी मौत का लुटेरा। भाला नेज़ा, बाला बमानी नेज़ा। कज़ा जगह से जब भाला मार गिरा देगा, बाला नेज़ा। नाती यानी रिश्तेदार, पोता बेटे का बेटा, कुंबा खानदान को कहते हैं, घर वालों को कहते हैं। मतलब इस शेर का क्या है? ऐ शख्स तू बदिया और बेल पर सामान लाद कर पूरी दुनिया चले जा। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ले जाता है। या इसमें दो चीज़ें हैं, या तो तुझे फ़ायदा होगा यानी कि तू कारोबार कर, या तो तुझे इससे फ़ायदा होगा या नुकसान। लेकिन मौत के डाकू ने रास्ते में तुझे मार डाला तो रुपया पैसा, दोस्त रिश्तेदार, ख़ानदान के अफराद कोई कुछ काम ना आएंगे, वो आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। जब तू मर जाएगा तो सारी चीज़ें यहाँ पड़ी रह जाएंगी, तो इनको साथ नहीं ले जा सकेगा। यानी तू ये तिजारती सामान लेकर मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब के शहरों में जाते हो, फिर या तो नफ़ा और या सूद समेत वापस आते हो, यानी नफ़ा कमाते हो, या दिवालिया होकर लूटते हो, यानी आपको घाटा पड़ जाता है। लेकिन जब मौत का फरिश्ता कभी रास्ते ही में तुझे जान निकाल देगा तो ये धन दौलत और बीवी बच्चे किसी काम ना आएंगे, ये आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगी। ये सब कुछ यहीं रह जाएगा और तू यहाँ से चला जाएगा। तो इसी तरह हर मंजिल में अब साथ तेरी, ये जितना डेरा डांडा है, जरा दाम दिरम का बांडा है, बंदूक सिपर और खांडा है। जब नायक तन से निकलेगा जो मुल्क मुल्क हांडा है, फिर हांडा है न भांडा है, न हलवा है न मांडा है। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंचारा। मेरे प्यारे बच्चों, मंजिल बमाने रास्ता, जनता यानी लोग, डेरा नकली मकान, डांडा बांस की लकड़ी, जर सोना, दाम दिरम चांदी, भांडा बर्तन, सिपर हिफाजत का सामान, खांडा बमानी दोधारी तलवार, नाइक सरदार तन से यानी फिकत से, हांडा फेरने वाला, मांडा एक किस्म की घी वाली रोटी। मतलब क्या है इसका? ए आदमी, तो अपने साथ तमाम सामान लिए फिरता है, रुपया पैसा, बंदूक, हथियार। याद रख, ये तमाम उम्दा चीज़ें सब बेकार हो जाएंगी जब तेरी जान निकल जाएगी। तेरा जिस्म जिसको तू शहर दर शहर लिए फिरता है, मारा मारा मिट्टी के ढेर की तरह होकर रह जाएगा। न तू चल सकेगा न तेरे पास सामान होगा, ये सामान यहाँ पड़ा रह जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? यानी ये जो सामान दीनार और दिरहम और सोना चांदी है और इसकी रखवाली के लिए सिपा और बंदूकें हैं, उस वक्त तक तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ लगा रहता है। लेकिन जब तुम्हारे जिस्म से रूह निकल जाएगी तो फिर ना ये साजो सामान रहेगा, न सोने चांदी से भरे ये मटके, न मीठी मीठी ग़िज़ाएं। सब कुछ यहीं रह जाएगा जब तू यहाँ से बंजारे की तरह कुछ कर जाओगी। इसी तरह जब चलते चलते रास्ते में ये गोंद तेरी ढल जावेगी, एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने पावेगी। ये खेप जो तूने ला दी है सब हिस्सों में बट जावेगी, धनपोत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आवेगी। सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रास्ते में ये गोंद तेरी ढल जाए, गोंद बमानी थैला, ढल जाना, उठा जाएगा यानी ढल जाएगा, यानी ढल जाएगी।
اٹھا جائے گا یا کم ہو جائے گا، بدیا آختابیل چرنے کھانے، کھیپ لانے جانے کا سامان، دھن دولت پوت بیٹی، جنوائی جنم دینے والی دھائی، بنجارن یعنی بنجارہ کی بیوی۔ تو میرے پیارے بچوں، آسان سے لفظ میں اس کی بھی تشریح سن لیجیے۔ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں، اے نادان انسان، جب کام کرتے کرتے تو تھک جائے گا یعنی مر جائے گا، اور یہ روپیہ پیسہ جائیداد جو تو نے جمع کیا ہے سب تیرے پوتا پوتی، ناتی، بیٹا بیٹی اور داماد وغیرہ کے حصوں میں بٹ جائے گی، تجھے کوئی نہ پوچھے گا، تیری زمین بٹ جائے گی، اور تیری بدیا یعنی بیل گھاس بھی زمین پر نہ چر سکے گی۔ یعنی جب تمہاری یہ پونجی ختم ہو جائے گی جو تم نے کمایا، تو پھر تمہیں کوئی حال تک بھی نہ پوچھنے نہیں آئے گا۔ یہ مال و جائیداد جو تم نے جمع کیا ہے اس کو تمہارے رشتہ دار اور اپنے درمیان تقسیم کریں گے، پھر پوتے اور داماد کیا، تمہاری بیوی بھی، بنجارن بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا جب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے، یہ کھیپ میاں مت گن اپنی، اب کوئی گڑی پل ساتھ میں، یہ کھیپ بدن کی ہے کفنی، کیا تھال کٹوری چاندی ہے، کیا پیتل کی ڈیبا ڈکنی، کیا برتن سونے چاندی کی، کیا مٹی ہنڈیا چینی کی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجر۔ مت گن اپنی یعنی اپنی مت مان لے، یعنی جو تو کماتا ہے ان کو بار بار کاؤنٹ مت کیا کر، گھڑی گھنٹہ پل لمحہ ساتھ وقت، کفنی کفن، تھال کھانے کا برتن، کٹوری چھوٹا برتن، ڈبیا ڈبا، ڈکنی ڈکن، ہنڈیا چولہا۔ اے نادان آدمی، یہ جو تو سامان لادے پھر رہا ہے اور روپیہ پیسہ گنتا رہتا ہے جو تو نے جمع کیا ہے، یہ تیرا کفن بنے گا، لہذا ان کا لالچ نہ کر۔ کیا تو یہ چاندی پیتل کے برتنوں پر فخر کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تیرے کام نہ آئیں گی، یہ سب سامان پڑا رہ جائے گا جب تو مر جائے گا۔ یعنی یہ مال و جائیداد جو تم جمع کر رہے ہو اس کو اپنی دولت مت جان، اب جلدی یہ تمہاری تجہیز و تکفین کا سامان بننے والا ہے۔ یہ سونے چاندی کے برتن یہیں رہیں گے اور تم اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو میرے پیارے بچوں، اور بھی کئی بند ہیں اس نظم کی، تو ان پر ہم دوسرے لیکچر میں بات کریں گے۔ خدا حافظ۔